السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ من علینا ربنا اذ بعث محمدا، ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا، ارسلہ مبشرا وارسلہ ممجدا، صلوا علیہ دائما صلوا علیہ سرمدا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما دائما علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت کا ارشاد عالی شان ہے، وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین۔ زمین یا آسمان اور ان کے درمیان جو خلا ہے، ان کو ہم نے یوں ہی بیکار اور بے مطلب کا پیدا نہیں کیا۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ اور مفہوم ہے۔ آئیے آج ہم اس آیت قرآنی کی روشنی میں ایک نئے ٹاپک پر گفتگو کرتے ہیں۔ گفتگو کا نام یہ ہوگا کہ دنیا کی ساری چیزیں اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں سوائے انسان کے۔ آپ ذرا دیکھیں، اللہ رب العزت نے اس کائنات میں، اس عالم میں، اس دنیا میں ایک اور دو نہیں بلکہ بے شمار چیزوں کو پیدا کیا ہے جو ہماری گنتی اور شمار سے باہر ہیں۔ بہت ساری مخلوقات کو اللہ رب العزت نے زندگی بخشی ہے، وجود بخشا ہے، لیکن اگر آپ غور کریں گے تو معلوم چلے گا کہ کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر ایک کو اللہ رب العزت نے کسی نہ کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ کائنات کی کوئی بھی شے بے مقصد، بے مطلب اور بیکار نہیں ہے، بلکہ ہر شے اپنے دامن میں ایک مقصد کو لیے ہوئی ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ کچھ چیزوں کا مقصد، کچھ مخلوق کا جو مقصد تخلیق ہے وہ تو ہم سمجھ لیتے ہیں، اور کچھ چیزوں کی مقصد تخلیق کو ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ کائنات کی ہر شے، کائنات کی ہر چیز ایک مقصد لیے ہوئی ہے۔ یہ انسان، یہ بھی ایک مقصد کے تحت پیدا ہوا ہے۔ اب ذرا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کائنات میں کن کن چیزوں کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور کیا وہ تمام چیزیں اپنے اپنے مقصد میں کامیاب و کامران ہیں یا نہیں۔ ساتھ ہی حضرت انسان، جسے تمام مخلوق پر اللہ رب العزت نے فضیلت بخشی ہے، کیا وہ انسان بھی اپنے مقصد میں کامیاب اور کامران ہے یا نہیں۔ تو ذرا ہم غور کریں، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے سورہ دخان میں آیت نمبر 28 میں ارشاد فرمایا، وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اور اسی مفہوم کو ادا کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے سورہ انبیاء آیت نمبر 16 میں ارشاد فرمایا، وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین۔ یہ آسمان، یہ روئے زمین اور ان کے درمیان کا جو خلا ہے، جو خالی جگہ ہے آسمان و زمین کے درمیان، ان چیزوں کو ہم نے بے مقصد، بے مطلب اور بیکار پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ ہر چیز اپنے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد لیے ہوئی ہے۔ اب ذرا ہم یہ دیکھیں کہ آخرکار انسان کیوں پیدا کیا گیا۔ تو انسان کو پیدا کرنے کا بھی مقصد اللہ رب العزت نے بتا دیا ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے آپ میں یہ سمجھے کہ ہم تو بس آئے ہیں اور چلے جائیں گے، حساب و کتاب کی کوئی منزل نہیں ہے، مرنے کے بعد کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ آئے ہیں اور چلے جائیں گے، اس کے بعد کوئی مرحلہ ہی نہیں ہے، تو انسان کی یہ سوچ غلط اور سراسر غلط ہے۔ انسان کے اس سوچ کو بند کرنے کے لیے، اس کے اس غلط سوچ پر تنبیہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے سورہ مومنون میں آیت نمبر 115 میں ارشاد فرمایا، افحسبتم
अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, क्या तुम ये गुमान कर बैठे कि हमने तुमको यूं ही पैदा किया है, व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, और तुम हमारे पास वापस लौट करके नहीं आओगे। इसी मफ़हूम को एक और मकाम पर बयान किया गया सूरह क़यामा में। फरमाया, आयत नंबर 26 है, अयहसबुल इंसानु अन युतरका सुदा, क्या इंसान ये गुमान कर बैठा है उसे यूं ही छोड़ दिया जाएगा? नहीं। याद रहे, कायनात की हर शय एक मकसद के तहत पैदा हुई है। आइए इस चीज़ को हम ज़रा समझते हैं और कुरानी आयत की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे रूम में और हमारे कमरों में, हमारे घरों में, बिल्डिंगों में ये बल्ब और कुमकुमे लगे होते हैं। आपको मालूम है, ये बल्ब और ये कुमकुमे अपने मकसद को जब तक अदा करते हैं तब तक इन चीज़ों को रूम में और कमरे में और घरों में रहने की जगह मिलती है। जिस दिन ये अपना काम बंद कर दें, ये रोशनी देना बंद कर दें, उसके बाद फिर इसका वजूद ख़त्म हो जाता है, इसकी जगह किसी और को दे दी जाती है। बिल्कुल इसी मिसाल के तहत अगर आप और आगे बढ़ें तो आपको मालूम चलेगा कि कायनात की हर शय अपने पीछे एक मकसद लिए हुई है। आइए ज़रा और इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। हमारी ज़िंदगी का बहुत ही अहम हिस्सा है पानी। पानी को किस मकसद के तहत पैदा किया गया? सबसे पहले हम पानी की अहमियत को समझ लें। कुरान पाक में पानी की अहमियत को बताते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वजअलना मिनल माई कुल्ल शैइन हय्यिन, हमने हर जानदार को पानी से बनाया है। यानी कायनात की जो भी शय जानदार है वो अपने वजूद में पानी का मोहताज है, पानी के बग़ैर उसका वजूद नहीं है। तो पानी की अहमियत थी। अब ज़रा हम पता लगाएं कि आखिरकार पानी को पैदा क्यों किया गया। तो आप कुरान पाक पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा पानी को पैदा करने का मकसद एक ये है कि इंसान उससे अपनी प्यास बुझाए, जानवर पानी पी करके अपनी प्यास को बुझाए, मुर्दा ज़मीन हो अगर तो उस पर जो पानी बरसे तो मुर्दा ज़मीन को ज़िंदगी मिल जाए, ये दरख्त जो सूख रहे हों उन्हें पानी मिल जाए तो उन्हें ज़िंदगी मिल जाए। गर्ज़ के पानी का एक और दो मकसद नहीं बल्कि कुरान पाक जब आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे मकासद को कुरान पाक में बयान किया गया है। आइए हम ज़रा कुरान पाक से पूछते हैं, ए कुरान ज़रा तू बता कि ये पानी क्यों पैदा किया गया? तो कुरान एक जवाब ये देता है कि पानी इसलिए पैदा किया गया ताकि तुम इससे अपनी प्यास बुझा सको और इससे दरख्तों को वजूद मिल सके। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी अंज़ला मिनस समाई माअल्लकुम मिन्हु शराबुम व मिन्हु शजरुन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान से पानी नाजिल फरमाया। क्यों? मिन्हु शराबुन, ताकि तुम उससे पियो, व मिन्हु शजरुन, और उसी से दरख्त भी उगते हैं। तो यहाँ पर दो मकसद को बताया गया और जब आगे बढ़ते हैं तो और कुछ अहम मकासद को बताया गया। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह फुरक़ान में इरशाद फरमाया, अंज़लना मिनस समाई माअन तहूरा, हमने आसमान से पाक पानी उतारा। क्यों उतारा? लिनुहयिय बिही बलदतम मैता, ताकि उस पानी के ज़रिए से मुर्दा ज़मीन को हम ज़िंदगी अता करें। वनुस्क़ियहु मिम्मा खलक़ना अनआमन व अनासिय कसीरा, और उस पानी को हम अपनी मखलूक़ को पिला सकें, जिन मखलूक़ को हमने वजूद बख्शा है उन मखलूक़ की प्यास को बुझा सकें, जानवरों के प्यास को बुझा सकें। तो मालूम क्या चला कि पानी अपने मकसद में आज भी कामयाब है। पानी को जिस मकसद के लिए वजूद अता किया गया था आज भी पानी अपने मकसद को अदा कर रहा है। मेरे मोहतरम, आप और ज़रा आगे बढ़ें। अब ज़रा आग का जायज़ा लें कि आग को क्यों पैदा किया गया और आग अपने मकसद में कामयाब है या नहीं। तो आप कुरान पाक पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा आग को जो वजूद मिला उसकी वजह ये थी ताकि वो जलाए, ताकि वो चीज़ों को गर्म करे, खाने पकाने में काम आए, इंसान को गर्मी दे। इसके अलावा और भी बहुत सारे मकासद के तहत आग को ज़िंदगी अता हुई, आग को वजूद मिला। जब कुरान पाक हम पढ़ते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, फ़असाबहा इसारुन फ़ीही नारुन फ़हतरक़त, यहाँ पर एक बागीचे का ज़िक्र है कि उस बागीचे पर एक आग आए और आग उसको जला डाले। तो आग का काम है जला डालना, लेकिन याद रहे जिस दिन या जिस वक्त आग अपने मकसद को खो दे
اور آگ راکھ بن جائے تو پھر اس کا وہ مقصد فوت ہو چکا، پھر اس کی وہ اہمیت نہیں رہ پاتی جو اہمیت ہونی چاہیے تھی۔ چنانچہ آگ جب راکھ بن جائے تو اس کی کچھ بھی اہمیت نہیں رہتی ہے۔ چنانچہ راکھ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے کفار کے اعمال کو اسی راکھ سے تشبیہ دی ہے اور بتایا کہ جس طریقے سے راکھ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، ہوا کا ایک جھونکا آئے گا اور راکھ کو بہا لے جائے گا، بالکل اسی طریقے سے کفار کے اعمال ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اسی راکھ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، 13واں پارہ ہے، سورہ ابراہیم ہے، ارشاد ربانی ہے، مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، کہ کافروں کے اعمال بالکل راکھ کی طرح ہیں کہ جس دن کوئی ہوا کا جھونکا آئے گا سارے راکھوں کو اڑا کر لے کے چلا جائے گا۔ معلوم کیا چلا، آگ جب تک آگ ہے اس کی اہمیت کی جاتی ہے، لیکن جو ہی آگ راکھ بن جائے پھر اس کا مقصد ختم ہوتا ہے اور پھر اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ ذرا اور آگے بڑھیں، آپ کو معلوم چلے گا کہ اللہ رب العزت نے انسان کی خوشی کے لیے، انسانی وجود کو برقرار رکھنے کے لیے اور اس سلسلے کو دراز کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے مردوں کے لیے بیویوں کو بنایا۔ بیوی کا مقصد کیا تھا؟ بہت سارے مقاصد ہیں، مگر قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اس کا ایک اہم سبب یوں بتایا کہ بیوی کو اس لیے بنایا تاکہ وہ مردوں کے لیے سکون کا سامان بن سکے، مردوں کے لیے راحت اور آرام کا سامان بن سکے۔ مرد اگر پریشان ہو تو بیوی کو دیکھ کر اسے سکون مل جائے، مرد اگر پریشانی کے عالم میں ہو تو بیوی سے اس کے دل کو سکون مل جائے۔ غرض کے بہت سارے مقاصد ہیں، چنانچہ اس سکون کو سبب بتاتے ہوئے اللہ رب العزت نے 21ویں پارے میں ارشاد فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں جو ہے جوڑا سے پیدا کیا اور تمہارے لیے بیویاں بنائیں۔ کیوں بنائیں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ میرے دوستو، آپ ذرا غور کریں، آج بھی وہ بیویاں جو شرعی تقاضوں کے مطابق زندگی گزار رہی ہیں، شریعت کا لحاظ کرتی ہیں، غرض کے قرآن و سنت کی پابند ہوتی ہیں، وہ بیویاں آج بھی اپنے شوہروں کے لیے سکون کا ذریعہ بنی ہوئی ہیں۔ ان بیویوں کو دیکھ کر کے مرد سکون اور راحت حاصل کرتا ہے، لیکن یاد رہے جس دن بیوی سے سکون ملنا بند ہو جائے اسی دن مسئلہ بگڑتا ہے، اور پھر بگڑتے بگڑتے مسئلہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ شوہر طلاق دینے پر آ جاتا ہے۔ معلوم کیا چلا کہ اگر بیوی اپنا مقصد کھو دے اور اس سے وہ مقصد حاصل نہ ہو پائے جس مقصد کے لیے اسے وجود ملا تھا تو پھر اس کی اہمیت بھی گھٹ جاتی ہے۔ اب ذرا اور آگے بڑھیں، انسانی زندگی کا بہت ہی لازمی حصہ ہے نیند۔ انسان اگر نہ سوئے تو پاگل ہو جائے وہ۔ اب ذرا غور کریں کہ نیند کو کیوں پیدا کیا گیا، نیند کو کیوں وجود بخشا گیا؟ تو قرآن پاک کہتا ہے نیند کو ہم نے اس لیے بنایا تاکہ تم سکون حاصل کر سکو، تاکہ تمہیں راحت اور سکون مل سکے۔ چنانچہ اس مفہوم کو ادا کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے 30ویں پارے میں سورہ نبا میں ارشاد فرمایا، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہارے لیے نیند جیسی عظیم نعمت بنائی تاکہ تم سکون حاصل کر سکو۔ انسان ہے، دن بھر کا تھکا ماندہ ہے، دوڑ بڑھا کیا ہے، تجارت کے لیے یہاں دوڑا وہاں دوڑا، کتنی مشقتیں اٹھائی، لیکن جب رات ہوتی ہے بندہ سو جاتا ہے اسے سکون مل جاتا ہے۔ معلوم کیا چلا کہ یہ نیند اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو سکون مل سکے۔ آپ ذرا غور کریں، نیند آج بھی اپنے مقصد میں کامیاب ہے یا نہیں؟ آج ہر شخص یہ بات لازمی طور پر کہے گا کہ نیند کو اگر سکون کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو یقیناً نیند آج بھی اپنے مقصد میں کامیاب ہے۔ تھکا ماندہ شخص سو جائے اسے سکون مل جائے، پریشان شخص سو جائے اسے سکون مل جائے، غرض کہ جو شخص سو جائے اسے سکون مل جاتا ہے۔ معلوم کیا چلا، نیند آج بھی اپنے مقصد میں کامیاب اور کامران ہے۔ آپ اور آگے بڑھیں، انسان کی بہت بڑی اور عظیم دولت ہے مال اور اولاد۔ آپ کو معلوم ہے کہ مال اور اولاد کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے تاکہ انسان اس سے فائدہ حاصل کر سکے، انسان مصیبتوں کے وقت میں اس سے مدد حاصل کر سکے۔ جب کوئی پریشانی آئے
ان چیزوں کا سہارا لے کر کے وہ اپنی پریشانیوں کو دور کر سکے۔ چنانچہ اس چیز کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا امدکم بانعام و بنین، اللہ رب العزت نے تمہاری مدد کی بانعام و بنین، یہ جانوروں سے اور بیٹوں سے، اولاد سے۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا امددناکم باموال و بنین، کہ مالوں کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائی اور بچوں کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائی۔ اب ذرا غور کریں، آج بھی وہ بچے بہت بامقصد اور کامیاب ہوتے ہیں اور ماں باپ کی نظر میں ایک اہم زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں، جو بچے اپنے ماں باپ کے لیے سکون کا ذریعہ بن جائیں، جو بچے اپنے ماں باپ کی پریشانیوں کو سمجھ کر کے ان کی پریشانیوں کو دور کریں۔ وہ مال آج بھی بہت محبوب ہے جو مال مصیبتوں میں کام آ جائے۔ معلوم کیا چلا، یہ مال، یہ اولاد، یہ تمام مال و زر یہ اسی وقت تک کام آتے ہیں، یہ اسی وقت تک قابل تعظیم ہے جب تک یہ اپنے مقصد کو ادا کرتے رہیں۔ جس دن یہ اپنے مقصد کو ادا کرنا چھوڑ دیتے ہیں پھر ان کی وہ اہمیت نہیں رہ جاتی جو اہمیت ہونی چاہیے تھی۔ میرے محترم، معلوم کیا چلا کہ جن جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے وجود بخشا ہے سب کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے، اور آج ساری چیزیں اپنے مقصد میں کامیاب ہے، مگر جب ہم غور کرتے ہیں ایک انسان کی زندگی پر، اے انسان ذرا تو بتا تو کیوں پیدا ہوا تھا، تو کس مقصد کے لیے پیدا ہوا تھا، اور کیا تو اپنے مقصد میں کامیاب ہے یا نہیں؟ حالانکہ یہی انسان ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے کائنات کی ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ چنانچہ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے بتایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین اور زمین کی تمام چیزوں کو ہم نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا وسخر لکم الشمس والقمر دائبین، یہ چاند، یہ سورج ہم نے سب کے سب کو انسان کے کام میں لگا دیا ہے۔ غرض کے ایک اور دو نہیں، اللہ رب العزت نے انسان کو اتنی نعمتوں سے نوازا، اتنی نعمتوں سے نوازا کہ انسان گن بھی نہیں سکتا ہے۔ چنانچہ ایک موقع پر ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ اب ذرا غور کریں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، ساری کائنات کو اس کے لیے پیدا کیا، کیا انسان اپنے مقصد میں کامیاب ہے یا نہیں؟ چنانچہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تو قرآن کے در پر آ کر کے دستک دیتے ہیں اور قرآن سے پوچھتے ہیں انسان، اے قرآن ذرا تو بتا انسان کو کیوں پیدا کیا گیا؟ تو قرآن صاف لفظوں میں کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جن اور انسان کی پیدائش اس لیے ہوئی تاکہ وہ رب ذوالجلال کی عبادت کر سکے۔ اب ذرا آپ غور کریں کہ قرآن نے صاف لفظوں میں ہر چیز کی پیدائش کا مقصد بتا دیا اور ساتھ ہی ساتھ انسان کی پیدائش کا مقصد بھی بتا دیا کہ انسان کی پیدائش اس لیے ہوئی تاکہ وہ اپنے رب کو یاد کرے، اس کی زندگی کا ہر لمحہ رب کی عبادت میں گزرے۔ آپ ذرا غور کریں کیا ہماری اور آپ کی اور سارے لوگوں کی زندگی اپنے مقصد میں کامیاب ہے یا نہیں؟ اگر کامیاب ہے تو اچھی بات ہے، لیکن دنیا دیکھ رہی ہے کہ انسان اپنے مقصد میں کہاں تک کامیاب ہے۔ یاد رہے آپ نے سن لیا، جو چیز جس وقت تک اپنے مقصد میں کامیاب ہے اس کو کامیابی مل جاتی ہے، اور آج ہم نے سارے لوگوں نے اپنے مقصد کو پس پشت ڈال دیا ہے، اپنے مقصد کو سب لوگ بھولے بیٹھے ہیں، کامیابی ہمیں کہاں سے مل پائے گی؟ یاد رکھیں ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا اس مقصد کو پیش نظر رکھیں اور اسی مقصد کے تحت زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔